چلے عثمان بھائی نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. میں موکل کی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. یہ کانسیپٹ ایک ہمارے ہاں مشہور ہے کہ موکل ہوتے ہیں فلانے بندے کے. وہ کہتا ہے میرے پاس کنٹرول ہے, جن ہے, ان سے میں بات پوچھ لیتا ہوں, کچھ غیب کی باتیں, جیسے اس بندے کی شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی, یا اس نے آگے جا کر یہ اس کے لیے کون سا بزنس اچھا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو کیا جن واقعی موکل بن جاتا ہے؟ موکل سے کیا مراد ہے؟ یعنی تابع کرنا. اچھا وہ جن ہی ہے, ہمزاد ہی ہے, کوئی جن کنٹرول کر لیا, اچھا ٹھیک ہے, اس کو وہ موکل کہہ دیتے ہیں. کوئی یہ الگ سے ٹائپ نہیں ہے, یہ خود ہی بر صغیر میں بنائی ہوئی ہے موکل کی ٹائپ ہیں. یہ شیاطین ہی کچھ ہمزاد سے کام لے رہے ہیں, مستقبل کی خبر. باقی رہی مستقبل کی خبر, اللہ کے علاوہ مستقبل کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. ایک لمحے کے لیے ہم اپنی خبر نہیں جانتے کہ ہم بھی یہاں سے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں جانتا اس چیز کو. تو پھر کچھ باتیں جو سچ ہوتی ہیں وہ وہی والی بات ہے جو آپ نے بتائی کہ جو یہ کچھ باتیں سن آتے ہیں جی, اور ان میں سے ایک آدھی کوئی سچ ہو جاتی ہے, یا کچھ اندازے بھی ہوتے ہیں. وہ بندہ ہے جو انسان بیٹھا ہوا ہے, اس کے کچھ اندازے بھی ہوتے ہیں, اس کی بیسس پہ وہ ایک بات کر دیتا ہے. یا میں تو اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں عثمان بھائی, جیسے ہپنوٹزم ہوتا ہے جی, کہ آپ ایک بندے کو پہلے ایک بات بتاتے ہیں. اب جیسے ایک مووی بنی انسیپشن, ہالی ووڈ نے ایک مووی بنائی, اس میں ایک کانسیپٹ دکھایا کہ آپ نے نا ایک بندے کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈالنا ہے, ایک بات ڈالنی ہے, تو آپ نے اس کے ڈریمز کو کنٹرول کر کے ڈالنی ہے, اس سے وہ کام آپ نے کرانا ہے. اب یہ جو سائنس ہے پوری ڈریم کنٹرول کرنے کی, میرے خیال میں ایسے بھی ہوتا ہوگا کہ یہ جو جادوگر یا جو بھی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک بندے کو پہلے کوئی انفارمیشن بتاتے ہوں گے کہ تمہاری شادی نہیں چلنی, یا ایسے نہیں ہونا ہے, ویسے نہیں ہونا, اور بعد میں اس کا رویہ ایسا کر دیتے ہوں گے یا اس کی ذہنیت ایسی بنا دیتے ہوں گے کہ اس کی شادی واقعی نہ چلے. اور جب نہ چلے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہے کہ یہ تو بابا جی نے بالکل ٹھیک کہا تھا. کیا خیال ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں نا مریض جو ہوتا ہے نا, جو پریشان ہوتا ہے, وہ ایک دیوانہ ہوتا ہے. جی اس بیچارے کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. صحیح. کیونکہ میں بھی علاج کرتا ہوں تو ان چیزوں کو میں اس انداز سے سمجھتا ہوں. جب پیشنٹ آتا ہے نا, جی وہ اپنے دل کی ساری باتیں بیچارہ بتا دیتا ہے پریشانی میں, جی 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 اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنے دل کی ساری اس سے ذکر کر چکا ہوتا ہوں. صحیح. کیونکہ وہ اس بندے کو اپنا مسیحا سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ میرے دکھ پر اس نے مرہم رکھنی ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے. صحیح. تو کئی بار بکری کی کھال میں کچھ چھپے ہوئے بھیڑیے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, صحیح. ان کی ساری باتیں سنتے ہیں. صحیح. سننے کے بعد وہ ان میں سے اہم اہم پوائنٹ لکھ لیتے ہیں. مثلا میاں بیوی کی لڑائی چل رہی ہے تو وہ ساتھ بتائے گا, دیکھو ساس میری کہتی ہے میں نے بھیجنا ہی نہیں ہے, اب سسر بھی ساتھ مل گئے ہیں, اب بیگم کے 3 بھائی تھے وہ تو کہتے ہیں ہم نے بھیجنا ہی نہیں ہے, میں نے 20 سفارشیں ڈلوائی ہیں, وہ بھیجنا ہی نہیں ہے. آپ ذرا مجھے چیک کر کے بتائیں کہ کیا یہ شادی چلے گی یا نہیں. سارا کچھ تو اس نے خود بتا دیا. بالکل. اب وہ کہے گا نام بتاؤ اپنا, اپنی امی جی کا بتاؤ, پھر تھوڑی دیر کچھ لائنیں شائنیں کھینچے گا. صحیح. اس کے بعد کہے گا بہت کام بڑا خراب ہے, بہت سخت ہو گیا کام. بالکل ٹھیک. اچھا اب بابا جی کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ کہے گا کہ اتنے بکرے لگیں گے, یہ ہوگا, کام بہت خراب ہے فلاں. وہ جو باتیں پہلے اس نے خود شیئر کی تھی, بالکل صحیح, اسی بنیاد پہ اس نے کہا. تو جو پریشان بندہ ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے, اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اور پھر وہ مس یوز کرتے ہیں اس انفارمیشن. ہاں, اس انفارمیشن کو مس یوز کیا جاتا ہے. بلکہ اس طرح بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. مجھے خاتون کا فون آیا, کہتی میں بڑی پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میرے ہسبینڈ اکثر لڑائی جھگڑا کرتے تھے, تو میں نے رابطہ کیا کسی سے کہ مجھے بتائیں, تو اس نے کہا ان کی مجھے پکچر سینڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی بھی پکچر سینڈ کریں. کہتی میں حجاب کرتی تھی, میں نے بھی اپنی پکچر سینڈ کر دی. اتنا دماغ معوف ہو جاتا ہے بندے کا. صحیح صحیح. کہتی اپنی بھی سینڈ کی, اپنے ہسبینڈ کی بھی سینڈ کی. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کو کس کس پہ خطرہ ہے, شک ہے؟ کہتی میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو 2 بہنیں ہیں نا وہ ہماری بڑی دشمن بنی ہوئی, صحیح, ان کی بھی پکچریں سینڈ کر دیں آپ. کہتے میں نے ہسبینڈ کی بہنوں کی پکچریں بھی سینڈ کر دی. پھر کہتا مجھے لگتا ہے اس آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ نا کوئی لڑکی رابطے میں ہے, اگر آپ مجھے نمبر دینا تو میں حساب لگا کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لڑکی ہے جو آپ کا گھر خراب کر رہی ہے. کہتی میں نے نمبر بھی شیئر کر دیا. یعنی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دماغ اس وقت پیشنٹ کا کتنا معوف ہوتا ہے, بیچارے کو یاد ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اچھا وقت گزرنے کے بعد بات سمجھ لگتی. کہتے اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ کام بہت سخت ہے. صحیح. ٹھیک ہے, 500 یورو لگیں گے. صحیح. 700 یورو لگیں گے. کہتے میں نے بھیج دیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد کہا کہ 1000 یورو اور لگیں گے. کہتی 6500 یورو میں نے بھیجے. اچھا اس کے بعد کہتی میں نے کہا کہ آپ نے اتنے پیسے لے لیے, میرا تو کوئی کام نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب پھر بلیک میلنگ کی بات شروع. اس نے کہا دیکھیں
آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اس کی پکچر میرے پاس موجود ہے, ان کی 2 بہنوں کی موجود ہے, صحیح, آپ کی میرے پاس پکچر موجود ہے, آپ کے ہسبینڈ کا نمبر بھی ہے, شاید آپ بھول گئی. صحیح صحیح. اگر آپ نے کوئی ہینکی پھینکی کی, میری بات کو کچھ کیا, تو میں ان کو یہ پکچریں واٹس ایپ کروں گا, صحیح, ٹھیک ہے, اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ تیری 2 بہنوں کے اوپر یہ جادو کروانا چاہتی تھی تیرے اوپر, تو اتنے پیسے بھیج دو. اب کہتی کہ اگر میرے ہسبینڈ کے ساتھ تو پہلے بھی جھگڑا چل رہا ہے, صحیح صحیح. اب اس موقع پہ اگر میں کہتی چھوڑتی ہوں بات, ٹھیک ہے, مثلا میں کہتی ہوں بلاک کر دیتی ہوں, یہ نہ ہو کہ وہ واٹس ایپ کر دے میرے ہسبینڈ کو, وہ تو پہلے ٹرسٹ نہیں کر رہے, جھگڑے چل رہے ہیں, تو اگر میں پیسے بھیجتی ہوں پھر بھی مرتی ہوں. تو اب یہ ذہن کو پیشنٹ کے اس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے سیدھے سادھے لوگوں کو. تو اب خواتین کو پکچریں اپنی خواتین کا بھیجنا کتنا غلط ہے. اس کے بعد جو بھیجنے والی ہیں نا خواتین اپنی پکچریں, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ان کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے کسی طریقے, وہ اپنے ٹویٹر پہ, اس پہ, فیس بک پہ اپلوڈ کر دے, واٹس ایپ گروپس میں چلا دے, کسی ویڈیو میں ڈال دے. شریف گھرانے کی خواتین, اس کی بیچاری کی جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ تو پھر انسانوں میں سے شیاطین ہیں, جیسے قرآن میں آتا ہے, اس طرح کے لوگ اللہ ہدایت دے ان کو. اور لوگ بھی جو پھنس جاتے ہیں بیچارے, پھر کتنی بدگمانی یہ لوگ پیدا کرتے ہوں گے کہ فلانی نے کروایا, فلانے نے کروایا, لوگوں کی لڑائیاں کروانا. حالانکہ اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, اور جادوگر کون ہوتا ہے, اور راکی کون ہوتا ہے, اور کیا واقعی یہ بتانا چاہیے کہ کسی نے جادو کرایا, اور یہ پتہ کیسے لگتا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس میں آؤں گا. آپ نے کرین کی بات کی, کرین سے کس طرح سے خبریں اگلوائی جاتی ہیں, جو آپ نے کہا کہ یہ کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں, سوت سیئرز, قسمت کا حال بتانے والے, یا جادوگر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں محمد علی بھائی, ایک تو وہ ہے کہ کچھ شاطر لوگ اپنی باتوں کے ذریعے سے ذہن کو ٹریپ کرتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے واقعات بتائے ہیں کہ وہ باتوں میں ان کے پاس موکل بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک, صرف باتوں سے ذہن کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری قسم جو ہے وہ اوریجنل جنات کی ہے. اچھا, وہ واقعاتاً کرین سے کام لیتے ہیں, اور ایسا ہو سکتا ہے آپ کو اوریجنل آپ کی باتیں بتا دیں گے ماضی میں جو گزر چکا ہے, کہ یہ فلاں موقع پہ یہ ہوا, فلاں موقع پہ یہ ہوا. اچھا, وہ کیسے بتاتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے کہ مریض کی بات, پیشنٹ کی بات, اسی کی اس کو شیئر کرتے ہیں. مثلا میں اس کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ 2 بھائی ہیں, ان کو محسوس ہو رہا کہ ہمارے کاروبار پہ یا گھر پہ کسی نے جادو کیا ہے, اور فیل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے تایا جان نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ذہن بنا دیا گیا, لیکن وہ اچھے بھائی ہیں اور سوچ اچھی ہے, بدگمانی نہیں رکھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو ہم کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں, اس سے شیئر کرتے ہیں یہ بات, تو کسی معالج سے پوچھتے ہیں. اب وہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ بکری کی کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو ہوتے ہیں وہ پھر لڑائی کو بڑھا دیتے ہیں. اب وہ ظاہری تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑاتا ہے, لیکن ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہماری مدد کرے گا یا مزید ہمیں ذہنی طور پہ ٹریپ کرے گا. اب آپس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے اوپر تایا جان نے جادو کیا, لیکن اس کو کسی معالج سے کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آگے معالج کے پاس, معالج نے کہا آپ اپنا نام بتائیں, ٹھیک ہے, اپنی امی جی کا بھی بتائیں, بتا دیا, بس تھوڑی دیر ویٹ کریں, میں آپ کا ذرا چیک کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں. اچھا, تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر نا آپ کے تایا جان نے کیا. اب وہ دونوں بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ تایا جان نے اگر جادو کیا, ہم کہیں کہ یہ بندہ غلط ہے, یہ تو تایا جان کو جانتا ہی نہیں. ہماری شک بھی تایا جان پہ ہے, یہ بھی تایا جان کا نام لے رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی حقیقت ہے. اچھا, اب ان کی سادگی کا حال دیکھیں کہ وہ جو تایا جان کی خبر ہے وہ ہمارے ہمزاد نے دی, تاکہ لڑائی ہو, مزید لڑائی. اس نے انڈر گراؤنڈ اپنے موکلات سے, اپنے جنات سے, اپنے شیاطین سے, کرین سے کہا کہ ذرا پوچھو کس پہ شک ہے. اور یہ جو اتنا لوگ پوچھتے ہیں, یہ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اتنی خبر ہے تو پھر ایجنسی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ملک کو, ISI کی کیا ضرورت ہے, یہ چپ کر کے جنات کی ڈیوٹی لگائیں جا کے. یہ اتنا عمل کر سکتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح والدہ کا نام پوچھا, باقی وہ صرف اسی بندے کی خبر لے سکتے ہیں ایک خاص حد تک, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھتے. اب مریض کی بات مریض کو بتائی, جو گھر میں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ تایا جان نے وہی بات ان کو بتائی. اب ان کا ذہن پختہ ہو گیا, حالانکہ اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی, وہ تو گھر میں بھی ڈسکس کر رہے, لیکن وہی بات چوری کرنے کے بعد بتاتے ہیں, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو ہمزاد بتاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, بہو کو یا ساس کو پہلے ہی شک ہوتا ہے بہو نے کرایا ہوا ہے, تو وہ اب کسی کے پاس چلی جائے اور وہ بھی آگے سے کہہ دے کہ, کیونکہ وہ 1 منٹ میں اندازہ لگا لیتا ہوگا کہ یہ خاتون کس مجبوری میں آئی ہیں, ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, وہ آگے سے کہہ دے کہ جی بہو نے کرایا, ان کا شک مزید کنفرم ہو جائے گا, اور شیطان کا کام ہو جائے گا کہ اس نے نفرتیں, لڑائیاں,
بدگمانیاں پھیلانی ہے کہ ہر وقت یہ ٹینشن میں رہیں, ہر وقت یہ ان تذبذب میں رہیں تاکہ ان کی عبادات مس ہوں, ان کا عقیدہ کمزور ہو. تو کتنا کلیئر ہے. خیر عثمان بھائی یہ بتائیے کہ یہ قارئین جو ہے یہ آپ نے کہا کہ خبریں اس طرح سے دیتا ہے, تو جو اس کو حاضر کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ نے بتایا کہ ایک خاص قسم کا عمل کرتے ہیں, مطلب اس میں بڑی گندگی بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ کیا کسی کی عزت کرتے ہوئے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے اس کی ایک جن بڑی رسپیکٹ کرتا ہے اور رسپیکٹ کی بیسس پہ اس کو آ کر کچھ باتیں بتاتا ہے, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے قارئین سے اس کو تابع کر کے دوستی کر لے اور اس کی اپنی رسپیکٹ کرائے اس سے, اور پھر اس سے جو ہے وہ خبریں لے, یا اس میں ہے ہی گندا عمل شامل؟ دیکھیں یہ جنات شیاطین کو قید کرنا, اکثر لوگ کہتے ہیں یونیورسٹیز سے نا وہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے بھی کال آتی ہیں میں جن کو قید کرنا چاہتا ہوں. ہاں, اور وہ گیمز بھی ہوتی ہیں کچھ اس قسم کی. اچھا, اب ان کا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہوگی جناب پیپر چوری کروا لیں گے, تھوڑا سا ڈیٹا نکلوا لیں گے, تھوڑا سا اچھے پیپر ہو جائیں گے, مارکس اچھے آئیں گے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. جو جنات کو قید کرتے ہیں ان کو بڑی گندگی سے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا یہ قبرستان جاتے ہیں, رات کو کھڑے ہو کے فلاں چیزیں پڑھتے ہیں, وہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا پڑھنے کے بعد جنات آ گئے اس کے سامنے, ٹھیک ہے جی جناب حکم کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو دوستی کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ کام لوں. مثلا وہ ایک خاص ہی ایک کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ میں کسی آدمی کی 3 دن کی انفارمیشن لیا کروں گا, 1 ہفتے کی لیا کروں گا, ماضی کی لیا کروں گا. میں آپ ایک کام اس سے وعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے یہ جادوگر ہیں وہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. جو جنات سے دوستی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ کا کام یہ وقت پہ ہوا کرے گا, تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا کریں گے آپ؟ صحیح. وہ کہتے ہیں آپ حکم کریں. کہتے پھر اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے. اچھا وہ کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے صرف آپ نے نا مسنون طریقے سے غسل نہیں کرنا. اچھا. اب ایک بندہ پوری زندگی مسنون طریقے سے غسل نہیں کرے گا, اس کے اذکار بھی گئے, نمازیں بھی گئی, ایمان بھی گیا, وہ دن بدن گندگی میں جاتا جائے گا. یعنی وہ ٹیکنیکلی طریقے سے اس کو پھر ٹریپ کرتے ہیں اور اس کا کام کرتے رہتے ہیں اس کو شیطان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ سمجھتا ہے میں نے جنات کو قید کر لیا, اپنے قرین کو قید کر لیا, حالانکہ بیوقوف خود قید ہو چکا ہوتا ہے. اپنا نقصان یہ خود کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو قید کر لیا, وہ جنات کو قید نہیں کرتے بلکہ خود قید ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی مرضی سے نہیں گزار سکتے. جادو جنات کے سربستہ راز ایک بک ہے, اس کا میں نے مطالعہ کیا. اس میں وہ اپنی ساری ہسٹری لکھتے ہیں. یعنی کالے جادو سے توبہ کرنے کے بعد وہ انہوں نے قرآن پاک سے علاج شروع کیا, راکی بنے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مرچ نہیں کھانی. اچھا. اب کہتے بندے کی رشتہ داری ہوتی ہے, دوستی تعلق ہوتا ہے. اب کسی کے گھر جائیں, کھانا پکا, میرے لیے انہوں نے مرچ ڈالنی تو نہیں چھوڑ دینی. اب میں جب جاتا ہوں کھانا نہیں کھاتا, سائڈ پہ رہتا ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ بندے کو کہتے زندگی انسان کی تنگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ذہنی کنٹرول کر کے سٹریس ڈپریشن آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو, جب وہ سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے باڈی میں خود بخود انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے بعد بے شمار کام لینا شروع کر دیتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آپ کی ساری باتوں سے مجھے سمجھ آئی کہ جتنا عقیدہ کمزور ہے بندے کا, اتنا یہ بندے کے جو ہے نا اس حوالے سے جنات کے حوالے سے, جنات سے ڈرنا یا ان سے گھبرانا, یا ان کو کوئی اپنے سے بہت ہی طاقت اور مخلوق تصور کرنا, یا ان بابوں کی باتوں میں آنا جو اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ فلانے نے جادو کرایا, اس نے جادو کرایا. تو جتنا عقیدہ بندے کا مضبوط ہے, جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہے, جتنا انسان اپنے آپ کو پہچانتا جاتا ہے اور قرین کی جو سازشیں جو آپ نے بتائیں ان کے بارے میں پڑھتا جاتا ہے, جانتا رہتا ہے, اس حوالے سے کوئی کتاب بھی آپ ریفر کریں گے کہ اگر اس طرح کی انفارمیشن لینی ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو کوئی کتاب آپ مجھے ریفر کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ قرین کے بارے میں پڑھنا ہو, یا جادوگر کس طرح سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, یا جتنی بھی ابھی تک آپ نے باتیں بتائیں, اگر کوئی کہے کہ ان کا قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے, یہ تو آپ کی باتیں ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کی باتیں غلط ہو سکتا ہے واقعی ہی کوئی اچھے لوگ ہوں جو واقعی اچھے جنوں سے مدد لے کر ہمیں بتاتے ہوں. جی دیکھو, جو شیطان ہے نا وہ ہمارا کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا. قرآن میں واضح کر دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, جی, اور اس نے قیامت تک دشمن رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارا دشمن رہے گا, وہ دشمنی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جی. اب بندہ کہ نہیں یہ حدیث میں تو ذکر ہے لیکن فلاں جو شیطان ہے نا
وہ میرا دوست ہے. ٹھیک. اب جو شیطان ہے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں لیکن اچھے جن بھی تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے جنات سے مدد نہیں لی. اچھے جنات انسانوں میں رہتے نہیں ہیں, وہ سائڈ پہ رہتے ہیں. اچھا, وہ ان کا ورلڈ ہی اور ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسٹینس پہلے سے. اب دیکھیں نا, ایک آپ نے اگر کسی کو غلط پوسٹ پہ لگوانا ہے سفارش کر کے, میرٹ پہ بھی نہیں ہے مثلا, وہاں ضروری ہے کہ اس نے ایف ایس سی کی ہو, تو میٹرک والے بندے کو آپ لگوائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اچھا بندہ تو آپ کا ساتھ نہیں دے گا, صحیح, برا ہی چلے گا نا ساتھ. تو یہ جنات سے مدد کیوں لینی جب اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے, وہ شاہ رگ سے قریب ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ ایک آواز سے پکارتا ہے, آپ کے خیال سنتا ہے. بلکہ اس کا جنات میں کیا طاقت ہے, وہ تو مر بھی سکتے ہیں, ان میں طاقت کی. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں کہ 7 زمینوں کے نیچے چلنے والے کیڑے کے قدموں کی آہٹ بھی وہ سنتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم اس اللہ کی طرف کیوں نہ جائیں؟ دیکھیں جو دوستی ہوتی ہے نا, اب اگر میری ایک کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ دوستی ہے, تو مجھے ساتھ ہی وزیر اعظم کے ساتھ دوستی ہو جائے, میں نے ایم پی ایم این اے کو کیا کرنا؟ ٹھیک ہے, جب ڈائریکٹ اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے, طریقے ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ وقت ضائع کرنے کی, فلاں جن سے دوستی ہو جائے, فلاں. یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور جنات دیکھیں, اچھے دوست بھی کئی بار دھوکہ دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو مسلمان دوست ہوتے ہیں وہ نہیں دھوکہ دیتے. تو جنات میں بھی وہ ظاہری اچھا ہو کے پیش ہو سکتا ہے, مسلمان جن بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. صحیح. تو ہمیں سچی دوستی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے. زبردست. تو کوئی کتاب آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے جو پڑھ سکیں ہم؟ جادو جنات کا پوسٹ مارٹم. اچھا. یہ مبشر لاہوری صاحب کی کتاب ہے. اس میں ساری چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں. ٹھیک ہے. جادو جنات کے متعلق, ٹھیک ہے, چلوں کے متعلق, علاج کے متعلق, کاہنوں کے متعلق, یہ ساری باتیں ہیں, لیکن یہ بصیرت کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح خبر چراتے ہیں, یہ تو ہمارے تجربات ہیں, کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے. باقی جو ہے بندہ بصیرت کے ساتھ جب کسی چیز کو پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. زبردست. چلیں عثمان بھائی, میرے اور بھی بڑے سوالات ہیں. ابھی سویٹ ڈش کو ہم انجوائے کرتے ہیں, اور نیکسٹ ٹاپک جو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں جادو کے حوالے سے, کہ جادو اور جنات کا کیا تعلق ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ایک نالج ہونا چاہیے بندے کے پاس, لیکن اس سے پہلے آپ اپنا منہ میٹھا کیجیے انشاءاللہ. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس ٹاپک کو, چیک کرتے ہیں گلاب جامن جو ہے وہ کیسے بنے.